بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام کو ارشاد گرامی انا نبی التوبہ، میں توبہ کا نبی ہوں۔ میرے دین میں توبہ کو بڑا کشادہ مقام حاصل ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے جو دروازہ بنایا جہاں سے سورج قیامت کے دن نکلے گا، وہ دروازہ مغرب کی طرف ہے، تو اتنا بڑا دروازہ جہاں سے سورج نکل سکے، ڈوب سکے، وہ دروازہ توبہ کا بھی ہے۔ یعنی کوئی تنگی نہیں اس راستے میں، یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، ہر وقت کھلا ہے، اور کروڑوں اربوں لوگ ایک وقت میں توبہ کریں تو ان کی توبہ اوپر جا سکتی کسی رکاوٹ کے بغیر۔ تو آجو، تم بھی آجو، استغفار کر لو، رسول تمہارے لیے استغفار کر دے۔ مگر ان بد نصیبوں نے یہ پیشکش قبول نہ کی اور تکبر کیا، اعراض کیا اور منہ پھیر لیا۔ اب جب یہ ان کے تکبر کا عالم ہے تو پھر سن لو ان کا حکم، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے ان پر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ جس قوم کے تکبر کا یہ عالم ہو کہ انہیں نبی کے استغفار کی پیشکش کی گئی ہو اور وہ قبول نہ کریں، بلکہ تکبر سے اس معاملے کو حقیر سمجھیں اور اللہ کے نبی سے اعراض کریں، تو مانا ایسی مہر ان کے دلوں پر لگ چکی ہے، اب کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، وہ آپ کے پاس آ بھی جائیں اور آپ استغفار کر بھی دیں، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ ان کے کبر کا عالم، اور اس کی وجہ اور بھی ہے۔ وہ آگے جو دو آیتیں ہیں ان میں ان کے انتہائی گندے اقوال ذکر ہوئے دین اسلام کے بارے میں، رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو ایسے لوگ استغفار کے قابل ہو سکتے ہیں؟ ایسے دلوں پر تو اللہ کی مہر لگ جاتی ہے، اس مہر کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ایسے لوگوں پر سارے فرشتے ہم اتار دیں کہ جاؤ سمجھاؤ جا کر اس بد نصیب کو، سارے فرشتے آ کر سمجھائیں، اور کلمہم الموتى، قبروں سے سارے مردے اٹھائیں اسے سمجھانے کے لیے، وحشرنا علیہم کل شیء قبولا، اور دنیا کی ہر شے کو ہم زبان دے کر اس کے سامنے جمع کر دیں، اس کو سمجھاؤ، سب مل کر بھی اس مہر کو توڑ نہیں سکیں گے۔ تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی باتیں سامنے آئیں، جو ان کی حرکات سامنے آئیں، اور یہ آخری بات جو کہ استغفار کے لیے پیشکش کی گئی، اور کس طرح انہوں نے حقارت سے ٹکرا دیا کہ ہم تو بہت اونچے لوگ ہیں، یہ ہم سے پیشکش کی جا رہی، گردن حقارت سے پھیر کر انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہ کیا۔ تو اب برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں ان کے لیے۔ لن یغفر اللہ لہم، بے شک اللہ تعالی ہرگز معاف نہیں کرے گا ان کو۔ لن، یہ تاکید، نفی تاکید ہے، یہ ہرگز یغفر، معاف نہیں کرے گا اللہ لہم، انہیں، کیونکہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العزت اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو فاسق ہوں۔ یہاں فاسق سے مراد جو اطاعت سے کلی طور پہ نکل جائیں۔ ایک تو مومن بندہ ہے، مسلمان ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن کبھی گناہ بھی کر بیٹھتا ہے، یہ جزوی فسق و فجور ہے۔ لیکن یہ تو کلی طور پر فاسق بن چکے، انہوں نے دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا، اوپر سے یہ ان کی حرکات۔ تو اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فاسق کا معنی وہ لوگ جو اطاعت سے خارج ہوں۔
تو اطاعت سے خارج ہونے والے دو قسموں کے ہیں، ایک ہے جزوی طور پر خارج ہو جائیں، ویسے وہ مومن ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن کبھی گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں اور معصیت کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے، یہ جزوی فاسق ہیں جن کے لیے توبہ کا امکان ہے، جن کے لیے راستہ کھلا ہے، کشادگی موجود ہے استغفار کی۔ لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو کلی طور پہ زبان سے، دل سے، جسم کے اعضاء سے دین اسلام سے بغاوت اختیار کر لیں، نکل جائیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔